بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے تین چھوٹے چھوٹے مگر دلچسپ واقعات رکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر واقعہ خبر کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سامری صحافی کی۔ ان کو نگران وزیر اعظم کے سر پر ابر رحمت نظر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے شازیہ مری کی۔ ان کے گھر سے ملنے والی شراب شہد میں تبدیل ہو گئی اور ہمارے گورنر صاحب بلیغ الرحمان صاحب 1 سال میں 75 لاکھ روپے کا کھوپا، سوگی، پستہ، بادام کھا گئے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں سامری صحافی کی طرف۔ ان کو پہلے کئی لیڈروں کے سر پر بدلیاں نظر آتی تھیں۔ ان کی طرف سے یہ خبر دی گئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب فلاں جگہ پہ گئے، وہاں پہ حبس تھی، گرمی تھی۔ جیسے میاں نواز شریف صاحب وہاں پہنچتے ہیں تو بدلیوں نے سایہ کر دیا اور وہاں کا موسم ایسا خوشگوار ہو گیا کہ حبس جاتی رہی، باد صبا چلنا شروع ہو گئی۔ اس سے ہمیں ایک بہت پہلے کے وزیر صاحب یاد آ گئے، محمد علی راشدی صاحب، یہ ایوب خان کے وکیل تھے۔ ایک دورے کے موقع پر بھی یہ ان کے ساتھ تھے، تو وہاں پہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب صدر صاحب، آپ کے چہرے کے گرد مجھے نور کا حالہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے سامری صحافی صاحب بھی اس طرح کی خبریں دیتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ خبر انہوں نے دی ہے 3 ستمبر کو، جبکہ یہ واقعہ کب وقوع پذیر ہوا؟ یہ ہوا 13 اگست کو۔ اتنے دنوں تک یہ شاید خبر بناتے رہے یا جو کچھ بھی آپ کے سامنے وہ مکمل خبر میں رکھتا ہوں۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی اقامت گاہ پر تقریب جب جشن میں تبدیل ہو گئی۔ کاکڑ 12 اگست کو وزیر اعظم نامزد ہوئے تو ان کی رہائش گاہ پر ان کے اکلوتے بیٹے نور الحق کی سالگرہ کا اہتمام ہو رہا تھا۔ مہمانوں کو نئی سیکیورٹی پروٹوکول کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ کاکڑ کے اہل خانہ نے تقریب ایوان وزیر اعظم میں منعقد کرنے کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ 12 اگست نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے لیے کئی حوالوں سے معنی خیز اہمیت رکھتا ہے۔ گزشتہ ماہ اسی روز وفاقی دارالحکومت کے منسٹر انکلیو میں ان کی اقامت گاہ پر ہو رہی تقریب اچانک بڑے جشن میں تبدیل ہو گئی اور اسے آنن فانن پروٹوکول اور سیکورٹی حکام نے گھیرے میں لے کر مدعو مہمانوں کو جانچ پڑتال کے قدرے سخت نظام کا پابند بنا دیا۔ اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے 12 اگست کو اپنے 9 سالہ بیٹے نور الحق کاکڑ کی سالگرہ کے لیے گھریلو تقریب کا اہتمام کر رکھا تھا، جس کا انتظام و انصرام ان کی اہلیہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ وزیر اعظم نامزد ہونے سے پہلے ان کے افراد خانہ نے اپنے قریبی عزیزوں کے نور الحق کے ہم عمر بچوں کو دعوت دے رکھی تھی۔ ان کی اہلیہ جو پختون روایات کی پاسداری کرتی ہیں، سالگرہ کی تقریب اپنے گھر پر کرتی آئی ہیں۔ عصر کے بعد جب مہمانوں کی آمد کا وقت ہونے والا تھا کہ بلیو بک کے مطابق پروٹوکول اور حفاظتی راستے، منسٹر انکلیو میں اس اپارٹمنٹ کو اپنے حصار میں لے لیا جو انوار اللہ کاکڑ کی رہائش گاہ تھی۔ وہ وزیر اعظم نامزد ہو چکے تھے۔ اسی دوران آنے والے مہمانوں نے جو انوار اللہ کاکڑ سے ملنے آ رہے تھے تجویز پیش کی کہ نور اللہ کی سالگرہ کی تقریب 1 دن کی تاخیر سے ایوان وزیر اعظم میں تزک و احتشام سے کر لی جائے کہ وہ اگلے روز وہاں منتقل ہونے والے تھے۔ خاتون خانہ جو 2 روز میں خاتون اول کا رتبہ حاصل کرنے والی تھی، اس سے اتفاق نہیں کیا اور واضح کر دیا کہ سالگرہ کی تقریب اسی گھر میں اور پہلے سے طے شدہ نظام الاوقات کے مطابق ہوگی۔ نور الحق کے 9 عمر مہمان جو پہلے تحفے لے کر آ رہے تھے اب گلدستوں اور مٹھائی کے ساتھ آ رہے تھے کہ انہیں نور الحق کے ساتھ ساتھ اب انوار الحق کو بھی ہدیہ تہنیت پیش کرنا تھا، جو سالگرہ کی دعوت دیے جانے کے وقت سینیٹر اور بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما تھا۔ اب ملک کے وزیر اعظم بن چکے تھے۔ یوں بھاری بھرکم کیک کاٹا گیا تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مل کر گانے والوں میں نامزد وزیر اعظم بھی شامل تھے۔ یہ سامری صحافی کی طرف سے رپورٹ کی گئی ہے۔ اس پر ان کو کتنا انعام دیا گیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ خبر انہوں نے کسی چاندی کے فریم میں مڑھا کر پیش کی ہو، اور اس پر ان کو کتنا بڑا انعام ملے گا۔ پہلے بھی یہ صحافی ایسے انعامات وصول کرتے رہے۔ ایک مرتبہ تو یہ بھی ہوا کہ سرکاری اخراجات پر صحافیوں کو حج کے لیے لے جایا جا رہا تھا اور یہ صاحب 2-3 گھنٹے گھر میں بیٹھے رہے۔ ان کی وجہ سے وہ جہاز لیٹ ہو گیا۔ ایسی مرات ان کو حکمرانوں کی طرف سے ملتی رہتی ہیں۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا۔ یوسف رضا گیلانی جب پاکستان کے
वज़ीर आज़म बनाए गए। अभी उन्होंने हलफ उठाया ही था, दूसरे तीसरे रोज़ उनके बेटे की लाहौर डिफेंस में शादी थी। तो इस मौके पर कहा जाता है कि उनको 100 लोगों की तरफ से नई गाड़ियों का तोहफा पेश किया गया था। तो ये हमारे सामरी सहाफ़ी इसलिए कहा है कि आपने ये सुना होगा सामरी जादूगर। इसी तरह से ये भी अपना जादू जगाकर किसी भी हुक्मरान की आँख का तारा बन जाते हैं। अब आ जाते हैं शाज़िया मरी की तरफ। उनके हवाले से ये खबर 2-3 रोज़ तक चलती रही कि उनके घर से नैब हुकाम ने छापा मारकर 97 अरब रुपए बरामद किए। इसके साथ ये भी कहा जाने लगा कि आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर पाकिस्तान से 10 अरब डॉलर लेकर दुबई चले गए हैं। शाज़िया मरी के हवाले से कुछ लोगों को खबर पर यकीन था, कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब फिर क्या हुआ, जिन लोगों की तरफ से ये खबर दी गई थी, जिन लोगों ने इस खबर को आगे फैलाया था, उन्होंने अपनी खबर डिलीट कर दी। क्यों डिलीट कर दी? क्योंकि शाज़िया मरी की तरफ से कहा गया कि ये खबर झूठी है, गलत है और ख़बर देने वालों के ख़िलाफ़ मैं कार्रवाई करूँगी। ये सुनकर इन लोगों की तरफ से दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया गया। गोया नाज़रीन ऐसा हो गया कि जैसे शर्जील में मैंने एक हॉस्पिटल में दाखिल थे, वहाँ पे वो किस तरह से रह रहे थे, किस तरह से उनको कमरा दिया गया था, वहाँ पे उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिर निसार साहब ने छापा मारा। वहाँ से शराब की बोतलें बरामद हुई, लेकिन फिर मौजज़ा हो गया कि वो शराब की बोतलें शहद में तब्दील हो गई। इसी तरह से शाज़िया मरी के घर से मिलने वाले 97 अरब रुपए, जिनको करप्शन का पैसा कहा जा रहा था, वो भी बिल्कुल जायज़ हो गया, बिल्कुल हलाल हो गया। और यूँ समझ लें कि उनके घर से मिलने वाली शराब एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी की लीडर होने की वजह से वो शहद में तब्दील हो गई। अब आ जाते हैं गवर्नर पंजाब की तरफ। अब ये खबरें सामने आई हैं कि एक साल में गवर्नर हाउस में 75 लाख रुपए का ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किया गया। 75 लाख रुपए का ड्राई फ्रूट वहाँ पे आया और गवर्नर साहब क्या वो अकेले खा गए या कौन खा गया? इस हवाले से अब खबरें बाहर आ रही हैं कि ये टेंडर हर साल होता है। गवर्नर साहब अपने ज़ाती मेहमानों के लिए सारे का सारा खर्चा अपनी जेब से करते हैं, जबकि ये उन मेहमानों के लिए है जो सरकारी मेहमान आते हैं, जैसे सदर आ गए, कोई वज़ीर आ गए या कोई वज़ीर आज़म साहब आ गए। उनकी खातिर सेवा के लिए ना सिर्फ ये कि ड्राई फ्रूट मंगवाया जाता है, बल्कि दीगर लवाजमात और खाने भी मंगवाए जाते हैं। तो ये एक साल का खर्चा है जो गवर्नर हाउस में एक साल में कर दिया गया। और इस तरह हर साल इतने या इससे कमोबेश अखराजात होते रहते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।